اس وقت تمام تر کشیدہ حالات کے اندر پاکستان مصر میں موجود ہیں. آپ پاکستان کے نمائندے کی حیثیت سے آپ سب سے پہلے تھوڑی سی منظر کشی کیجیے گا حالات کی کہ جو کہ اس وقت خصوصی طور پہ ایران اور اسرائیل کے ایک سٹینڈ آف کی وجہ سے بنے ہیں. آپ اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں وہاں پہ؟ ذرا پاکستانیوں کو بھی آگاہ کیجیے. بہت شکریہ. جی، سب سے پہلے تو السلام علیکم. آپ سب کو میرا بہت بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ جی ایجپٹ ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اس پورے خطے کے لیے بھی. اور ایجپٹ کی اگر آپ جیوگرافک لوکیشن کو دیکھیں تو اٹ از ایٹ دی کانفلوئنس آف افریقہ اینڈ مڈل ایسٹ. ایک طرف تو یہ بارڈر کرتا ہے اسرائیل پیلسٹائن کے ساتھ، اور دوسری طرف یہ سوڈان کے ساتھ بارڈر کرتا ہے اور لیبیا کے ساتھ. تو اس کی ایک تو جیوگرافیکل لوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. دوسری چیز جو ایجپٹ کی جو اسٹینڈنگ ہے ود ان دی عرب ورلڈ آلسو، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ کو علم ہوگا کہ ٹرو. عرب لیگ جو 22 عرب ملکوں کی ایک نمائندہ تنظیم ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر بھی یہاں ایجپٹ میں ہے. تو اس لیے جی کافی بالکل. ایجپٹ کی پوزیشن جو ہے اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ رہتی ہے اس خطے میں. بہت زیادہ. اچھا سر عامر یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستانی کمیونٹی گو کے وہاں پر موجود ہے مصر میں بھی، اور آپ لوگ کافی ان ٹچ بھی رہتے ہیں، اور جب بھی پاسٹ میں ایسے کوئی واقعات ہوئے بھی ہیں انریسٹ کے بھی، یا ایسے معاملات ہوئے کہ خطے میں کشیدگی بڑھی یا جنگیں ہوئی یا کوئی وہاں پہ انٹرنل بھی کوئی اگر ٹرموائلز آئے، تو پاکستانی کمیونٹی کو الحمدللہ وہاں پر کوئی اتنے بڑے ایشوز فیس نہیں کرنے پڑے کیونکہ آپ لوگ ہمہ وقت ایک کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. مگر سننے میں یہ ہے کہ کیا پاکستانی کمیونٹی از ناٹ پریزنٹ دیر ان اے سائزبل اماؤنٹ یا نمبر، یا آپ اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کتنے پاکستانی ہیں اس وقت مصر میں، اور کن کن بزنسز میں ہیں، کیا کیا ان کے وہاں پہ مشاغل ہیں، یا اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ کیا پڑھنے آتے ہیں؟ کیونکہ میں نے آپ کی جامعہ ازہر کے امام اعظم کے ساتھ بھی میٹنگ دیکھی، تو ذرا اس حوالے سے بتائیے گا کہ اسٹڈی وائز ایجوکیشن وائز یا ایجپٹ جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے کس بات میں سب سے زیادہ اٹریکشن رکھتا ہے؟ جی بالکل. یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے. اس کی ایک بنیادی ریزن ہوں یہ ہے کہ ایجپٹ اٹ سیلف ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، تو اور اس کی اپنی پاپولیشن بھی ہوں کافی زیادہ ہے، اینڈ ایجپٹ اٹ سیلف از لیبر ایکسپورٹنگ کنٹری. تو اس لحاظ سے جو ہوں پاکستانی لیبر یا اس طرح سے تو لوگ یہاں پہ نہیں ہیں. جو کل تعداد پاکستانیوں کی ہے وہ تقریباً 500 کے قریب ہے. ان 500 میں سے تقریباً اچھا 50% جو ہیں وہ جامعہ الازہر کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور باقی جو 50% ہوں ہیں وہ اس میں کافی سارے لوگ جو ہیں مختلف یہاں پہ فیکٹریز ہیں. کوئی 3 کے قریب پاکستانی بزنس مین نے فیکٹریز یہاں پہ اسٹیبلش کی ہوئی ہیں، اس میں کام کرتے ہیں. کچھ یہاں پہ جو ٹھیک. انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کے ریجنل آفیسز ہیں، جس طرح WHO ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا یہاں پہ ریجنل آفس ہے، اس میں کافی سارے پاکستانی ہیں، ڈاکٹرز ہیں، باقی ہوں انٹرنیشنل سٹاف ہے، اور کچھ انٹرنیشنل یہاں آرگنائزیشنز ہیں اس میں بھی پاکستانی ہیں. تو یہ 500 کے قریب ٹوٹل پاکستانی ہیں. ہم ان کے ساتھ بالکل بہت ہی کلوز کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. ابھی تک الحمدللہ یہاں پہ ایجپٹ میں تو کوئی ایسی سنگین صورتحال نہ ہوئی ہے، اور نہ ابھی کوئی آگے ہوپ فلی کوئی اس طرح کا اندیشہ ہے. بٹ ان کیس آف اینی ایونچویلٹی ہمارا ان کے ساتھ بہت قریبی رابطہ رہتا رابطہ رہتا ہے. ہے. جی عامر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے بھی بتایا کہ اسرائیل کے ساتھ بارڈر کرتا ہے مصر، تو ابھی ایک بہت مخدوش صورتحال ہے خطے کی، اور پھر ایجپٹ میں ہی رفح بارڈر جو ہے اس کے اوپر امدادی سامانوں کا ایک ہجوم لگا ہوا تھا، مگر وہ دوسری جانب غزہ والوں کے لیے جا نہیں سکا. پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی کئی مرتبہ ایڈ کنسائنمنٹس بھیجی ہیں. آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا کہ اس حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان نے اس میں کیا کردار ادا کیا کہ وہ ایڈ جو ہے وہ فلسطینیوں تک بر وقت پہنچ سکے. جی بالکل. آپ نے بجا فرمایا کہ غزہ کی پٹی کے ساتھ جو ہے ایجپٹ کا بارڈر لگتا ہے. رفح بارڈر کافی مشہور یہ نام ہے، لوگوں نے سنا بھی ہوگا. جو انفارچونیٹلی اس کو آج کل بند کیا ہوا ہے اسرائیلیز نے، اور یہاں سے کوئی امدادی سامان لے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. لیکن جب تک یہ بارڈر کھلا ہوا تھا اب سے چند ماہ پہلے تک، ہوں تو تقریباً 8 ٹوٹل ہیومینیٹیرین فلائٹس جو ہیں وہ پاکستان سے آئی ہیں، اور یہاں کائرو میں بالکل. آئی ہیں.
اور یہاں پہ جو ان کی ایجپشن ریڈ کریسنٹ ہے اس کے ساتھ ان کے تعاون کے ہوں ساتھ یہ امدادی سامان غزہ کی پٹی میں پہنچایا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے ہوں کچھ فلسطینی میڈیکل اسٹوڈنٹس تھے جن کو پاکستان کی مختلف میڈیکل کالجز میں داخلہ دیا گیا کیونکہ ان کی ایجوکیشن ڈسرپٹ ہوئی۔ اس میں کافی تعداد میں بچیاں شامل تھیں جو کہ اس وقت پاکستانی میڈیکل کالجز میں پڑھ رہی ہیں۔ اور اسی طرح جو ہوں 1 لاکھ کے قریب فلسطینی غزہ سے اس جو 2023 سے وہاں پہ حالات خراب ہونے شروع ہوئے ہیں تو وہ یہاں مائگریٹ ہوں کر کے ایجپٹ میں آئے ہیں۔ ان کی بھی حت الوسع کوشش کی جاتی اچھا، ہے کہ ان کی بھی مدد کی جا سکے۔ تو یعنی ابھی تک سیفلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب تک تقریباً 1 لاکھ فلسطینی جو ہیں وہ ایجپٹ آئے ہیں، یا دیر از اندر نمبر کہ اگر ٹوٹل ہم بات کریں، صرف ایجپٹ کی بات نہ کریں، بلکہ بہتر ہوگا کہ آپ ایجپٹ کا بھی بتا دیں، اور اگر آپ کے علم میں ہے کہ اوور آل کتنے فلسطینی اب تک مائگریٹ کر چکے ہیں اور زیادہ تر کن کن ممالک میں گئے ہیں؟ دیکھیں اوور آل تو فلسطینی کافی 1967 سے جب سے یہ عرب اسرائیل وار شروع ہوئی ہیں تو یہ لوگ جی بیچارے تو ہجرت جی، کر رہے ہیں۔ زیادہ تر پڑوسی ملکوں میں گئے ہیں، جس طرح اردن ہے، ایجپٹ شام اور میں ہے جارڈن میں ہی کچھ۔ زیادہ تر گئے ہیں، بالکل۔ جی لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ایجپٹ اور جارڈن میں ہی ہے۔ اور لیکن جو میں نے یہ بھی فکر دی تھی، جی یہ خصوصاً 2023 سے جو حالات خراب ہونے شروع ہوئے ہیں اور جو اسرائیل نے غزہ میں حملے شروع کیے بالکل ہیں اس کے بالکل۔ بعد سے کافی لوگ جو ہیں وہ بارڈر کراس کر کے اس طرف ہوں کو آئے ہیں ایجپٹ میں۔ جی جی، تو یہ تمام کے تمام ایجپٹ میں ہی آئے ہیں، یا آپ کے علم میں اگر ہو تو آپ شیئر کیجیے گا کہ ابھی بھی یہ بارڈرز کھلے ہیں لوگوں کی نقل مکانی کے لیے، لوگ آنا چاہ رہے ہیں، راستے بلاک ہیں، یا لوگ آنا ہی نہیں چاہ رہے، غزہ سے نقل مکانی کرنا ہی نہیں چاہ رہے؟ یہ بہت جو شدید شیلنگ اور بمباری وہاں پر ہوئی اس کے بعد سے۔ دیکھیں اس میں دو طرح کی وہ ہیں سچویشنز۔ ایک تو آبویسلی کچھ لوگ ہیں جو نکلنا چاہتے ہیں لیکن راستے اس وقت کمپلیٹ جو ایجپٹ کی طرف ہیں وہ تو بالکل بند بند کیے ہوئے ہیں۔ نہ کوئی امدادی سامان بالکل۔ جا پا رہا ہے اور نہ ہی وہاں سے لوگ آ سک رہے ہیں۔ لیکن ہماری اطلاعات کے ہوں مطابق میں یہاں جو مصر میں فلسطین کے سفیر ہیں ان سے میں بہت ڈیٹیلڈ ملاقات کر چکا ہوں۔ ہوں ان کے مطابق ایک بہت بڑی اوکے، تعداد جو ہے وہ غزہ میں رہنے والوں کی وہ اپنے ملک کو چھوڑنا نہیں چاہتے، تو وہ اپنی زمین کے ساتھ نہیں جڑے چاہتے، ہوئے ہیں بالکل اور بالکل۔ وہیں پہ بالکل وہ وہیں پہ رہنا چاہتے ہیں۔ اچھا، عامر صاحب آپ نے ایک بہت اہم بات کی طرف نشاندہی کی ہے کہ فلسطینی اپنی زمین کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے۔ آپ سفیر ہیں، a diplomatic insight is always different and a very clear perspective to see things, to evaluate things and to weigh things۔ اب اگر پاکستان کے سفیر وہاں پر ہیں اور وہ جیوگرافیکل چینجز کو دیکھ رہے ہیں، وہ ساری جیو پالیٹکس کو دیکھ رہے ہیں، وہ حصہ ہیں تمام طرح ہم میٹنگز کا، آپ آنے والے وقتوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو میں فلسطین کا ہی آپ سے پوچھوں گی، آنے والے وقتوں میں شدت ہی اختیار کر رہا ہے یہ معاملہ، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ذرا اگر وہ ڈیٹیل ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جی بالکل آئی ایگری ود یو۔ یہ معاملہ شدت اختیار کر رہا ہے اور کر چکا ہے۔ انفارچونیٹلی ابھی جو اسرائیل نے لیٹسٹ ایگریشن کی ہے اگینسٹ ایران، اس کی وجہ سے لگ یہ رہا ہے کہ تھوڑا سا ہوں فوکس اس طرف سے ہٹ گیا ہے۔ اس بارے میں یہ ایک امپورٹنٹ بات یہاں ہوں کرنا چاہوں گا کہ جون کے مہینے میں نیو یارک ضرور۔ کے اندر ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہونی تھی جس کو کہ سعودی عرب اور جی بالکل۔ فرانس نے جوائنٹلی ہوسٹ کرنا تھا، یہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے اوپر۔ تو اس سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں ٹو اسٹیٹ کہ سولوشن۔ یہ جب میٹنگ ہو جائے گی تو اس کے بعد کچھ ہمیں حالات میں کلیئرٹی نظر آئے گی اور اسرائیل پہ تھوڑا سا پریشر پڑے گا۔ ٹرو۔ اور اس طرح کی بھی اطلاعات ہمیں تھیں کہ کچھ ممالک نے یہ اندیا دیا تھا، خصوصاً جو یورپین کنٹریز ہیں، کہ وہ اسرائیل کی یورپی ریاست کو کنٹریز۔ تسلیم جی ریکگنائز کر لیں گے۔ تو وہ انفارچونیٹلی یہ جو ابھی لیٹسٹ اگریشن ہوئی اگینسٹ ایران، اس کے بعد سے وہ میٹنگ پوسٹ پون کرنی پڑی ان کو، اور سارا فوکس جو ہے اس وقت اس ایشو کی طرف شفٹ ہو گیا ہے۔ تو بٹ اب ٹرو۔ ہم یہی دیکھ لیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ یہ جلد سے جلد اس کا کوئی حل نکلے، جو حالیہ کشیدگی ایران کے ساتھ جو شروع ہوئی ہے، تاکہ فوکس واپس شفٹ ہو۔ جو فلسطین کے لوگ ہیں، خصوصاً غزہ کے لوگ جو اس وقت بہت برے حالات سے گزر رہے ہیں، تاکہ ان کے لیے کچھ حل نکالا جا سکے۔
امبیسڈر، اگر آپ کی بات کو میں جوڑوں ایران کے ساتھ، تو آپ نے بالکل صحیح ایک منظر کشی کی ہے کہ فلسطین سے فوکس ہٹ گیا ہے. مگر جب ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں تو ایران کا بھی یہ دعویٰ کافی حد تک صحیح ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسرائیل نے اس ساری اگریشن کا نشانہ اس لیے بنایا ہے کہ ہم فلسطین کے کاز کے بہت بڑے حامی ہیں. تو اگر ایک ان کا بڑا کلیئر نیریٹو ہے اور بڑی اس میں سچائی بھی نظر آتی ہے کہ وہ واقعتاً فلسطین کے ساتھ، جیسے پاکستان نے ہر سفارتی محاذ پر بڑا ڈٹ کر فلسطین کا مقدمہ لڑا ہے، فلسطین اور کشمیر ہمیشہ سے آپ کی ڈپلومیٹک پرائیورٹی پر رہے ہیں. تو اگر یہ ڈپلومیٹک پرائیورٹی ایران کی بھی تھی تو وائی ٹو موو پیلسٹائن ایشو فرام دا کاز آف ایجنڈا، کہ اگر ہم ابھی اسرائیل ایران کو ڈسکس کریں، فلسطین کو کچھ ٹائم کے لیے چھوڑ دیتے، جبکہ وہاں پہ سچویشن از ٹوٹلی پیریشبل. بلکہ پیریشبل کیا، اس سے آگے کی بات ہو گئی ہے. اب تو وہاں پر اسٹرکچر، انفراسٹرکچر کے نام پر کچھ بچا ہی نہیں ہے. زمین پر کوئی عمارت ہی نظر نہیں آتی، ملبہ ہی ملبہ ہے. تو اسرائیل کا اور ایران کا تو مسئلہ کافی بعد میں شروع ہوا ہے. فلسطین کو بیچ میں سے کیوں واش آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ بھی کوئی ایک اٹس پارٹ آف دیٹ ان سین پروپیگنڈا کہ ایک تو 2 اسٹیٹ کانفرنس کو کسی طریقے سے مؤخر کرایا جائے یا کینسل؟ مجھے آنیسٹلی اس میں بھی آگے چل کے میں آپ سے بات کرتی ہوں، مجھے آنیسٹلی لگ رہا ہے کہ یہ اسٹرائک کی ہی اس لیے گئی ہے کہ فلسطین کا معاملہ جو ہے اس کو مؤخر یا کینسل کیا جائے. کڈ بھی یہ ریزن ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ سچویشن اتنی کمپلیکیٹڈ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایران اور جو یہ ایشوز رہے ہیں پرٹیکولرلی بٹوین ایران، اسرائیل اینڈ دی یونائٹڈ اسٹیٹس، یہ تو سالوں سے چلے آ رہے ہیں. اوباما ایڈمنسٹریشن میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ڈیل ہو بھی گئی تھی جے سی پی او ہے، اور جب پریزیڈنٹ ٹرمپ بالکل. آئے تھے تو ان کی فرسٹ ٹرم میں پھر انہوں نے اس کو جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا. اور ابھی دوبارہ اس ایشو کو ایران نے اٹھایا. لیکن بالکل آپ جب یہ چیزوں کی ٹائمنگ کو ملا کے دیکھتے ہیں تو ایک گمان واقعی ہوتا ہے کہ شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. اس کی اور وجوہات بھی ہیں، لیکن آئی ایگری ود یو دس کوڈ آلسو بی ون ریزن، کیونکہ ایک جو ہے نا، یہ جب سے 2023 اکتوبر سے اسرائیل نے اگریشن شروع کی ہے اگینسٹ پیلسٹینینز اسپیشلی غزہ کے اندر، تو ابھی تو وہاں پہ بالکل کچھ بچا ہی نہیں ہے. تقریباً کوئی 26 کے قریب وہاں پہ ہاسپٹلس تھے، اس میں سے شاید 1 یا 2 اس وقت پارشلی سرو کر رہے ہیں لوگوں کو، وہ ختم ہو چکے ہوئے ہیں. ایجوکیشن وہ بھی سسٹم جی ختم ہو چکا، مکمل وہ بھی نہیں ہے. بالکل. سڑکیں ختم ہو چکی ہوئی ہیں، واٹر سپلائی کا نظام ختم ہو چکا ہوا ہے. لوگ تو وہاں بھوک سے مر رہے ہیں. تو سچویشن آبویسلی یہ ہے بہت ڈینجرس ہے، خطرناک حد تک آگے جا چکی ہے. امبیسڈر، آپ نے بھی کہا، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کوئی اور وجوہات بھی ہیں، تو وہ کیا وجوہات ہیں؟ اگر آپ ان کے حوالے سے کچھ بات کر سکیں بریفلی. وجوہات دیکھیں وہ ڈیپ روٹیڈ ہیں. جس طرح اور اسرائیل ہمیشہ سے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے اگینسٹ رہا ہے، اور اللہ اعلان وہ بالکل. کہتے رہے کہ جی ہم اس کو سٹرائک کریں گے، ان پہ حملہ کریں گے اگر انہوں نے اس کو پرسو کیا. تو وہ اس وقت جب یہ ان کے بیانات آیا کرتے تھے تو ہم ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ شاید اسرائیل ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے بات بہت آگے چلی جائے گی. اور اس وقت کی آپ کو شاید یاد ہو کہ جو یو ایس ایڈمنسٹریشنز تھیں وہ بھی کوشچن کرتے تھے اس طرح کے ایکشن کے اگینسٹ. اب چونکہ حالات بدلے، جو انہوں نے جو کچھ کیا غزہ کے اندر، اس پہ جب ان کو اس طرح سے سرزنش نہیں ہوئی جس طرح ہونی چاہیے تھی، تو شاید اس سے ان میں تھوڑا سا اور وہ کانفیڈنس آیا کہ نہیں، ہم حوصلہ تھوڑی بڑھ سی گیا. اور میتھڈ بھی کر لیں گے. تو بس میرا یہ ایک اسیسمنٹ ہے کہ اس سے یہ امبولڈن ہوئے کہ جی ہم اگر ابھی تک ہمیں کسی نے اس پہ ایڈمانش نہیں کیا تو ہم یہ بھی کر گزریں جو ہم بڑے عرصے سے. اور پھر ان کی دیکھیں انٹرنل بھی یہ لوگ اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر جو کرنٹ ان کی پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے، جو ان کے پرائم منسٹر ہیں، بالکل. وہ بالکل. پولیٹیکلی ان پہ کافی جو ہے پریشر تھا. ان کو مختلف ان پہ کیسز ہیں اور کرپشن کے بھی ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں.
تو شاید اس کو بھی ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی پاپولیرٹی کو دوبارہ گین کرنے کے لیے اس طرح کی ایک حرکت کی ہو. بٹ اٹ از کاسٹنگ دیم. یہ چیز ہم بھی اب دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ کہ یہ شاید بیک فائر کر رہی ہے ان کے لیے. اور ود ان کیونکہ آپ تو خیر بہت قریب بیٹھے ہیں، جو آپ کا ویو ہے وہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا، تو ود ان اسرائیل بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ بہت کانفلکٹ پھوٹ پڑا ہے، اور لوگ سویلینز جو ہیں وہ اب اپنے ہی آئی ڈی ایف کے لوگوں کے ساتھ جو اسرائیل ڈیفنس فورسز ہیں ان کو روک روک کر وہ لان تان کر رہے ہیں. کچھ ویڈیوز سرفیس ہوئی ہیں کہ وہ ان کو پوچھ رہے ہیں کہ جنگ کیوں ہم پر مسلط کی گئی، کیونکہ بحیثیت قوم اگر دیکھا جائے تو اسرائیلی قوم جو ہے وہ ان کا ایک کنسیپٹ ہے کہ ہم راج کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم جنگیں لڑنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم نے اس دنیا پر راج کرنا ہے. تو ابھی جو ان کے بڑی کنفلکٹنگ سی ویوز آ رہی ہیں ود ان اسرائیل، ٹیل اویو میں ہم نے سڑکوں پر دیکھا کہ وہ اپنی فورسز کو روک روک کر احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، اور کیوں یہ ہماری عمارتیں تباہ ہو رہی ہیں. تو یہ اس میں کتنی حقیقت ہے، اس حوالے سے ذرا آگاہ کیجیے گا. دیکھیں ہم نے بھی رپورٹس ہی دیکھی ہیں کیونکہ ہمارا اس طرح سے تو کوئی اسرائیل کے اندر کوئی ہماری پریزنس نہیں ریچ ہے نہیں یا ہے کوئی. بالکل. obviously ہم تو اسرائیل کو بالکل ریکگنائز ہی نہیں کرتے، تو ہمارا کوئی ڈپلومیٹک ریکگنائز مشن نہیں یا اس طرح کرتے. سے تو کوئی نہیں ہے. بٹ جو میں آپ کو بیسڈ بالکل. آن جو کچھ دیکھا ہے اسیسمنٹ، جو تھوڑی بہت یہاں باقی سفراء سے بات جی. ہوتی ہے ان ممالک کے جن کا ذرا زیادہ اسرائیل کے ساتھ تعلق ہے، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کی گورنمنٹ ہے اسٹرکٹ انسٹرکشن دی ہوئی ہیں کہ جہاں پہ اگر ہوں کوئی اسٹرائک ہوتی ہے، کسی میزائل کوئی ہٹ کرتا ہے، تو اس کی ویڈیو بنانے کی بالکل اجازت ہوں نہیں ہے. بہت سخت انہوں نے. اور ایک اجازت نہیں. وائرل بھی ہوتی ہے بالکل، یہ جرمن ٹی وی کا کرو ہے جس کو ایک کوئی نارمل ایک بندہ ہے جو ان کو منع کر رہا ہے وہاں پہ فلم کرنے سے، اور وہ بتا رہا ہے اس ویڈیو میں کہ ہوں یہ ہدایات ہیں پولیس کی طرف سے اور آئی ڈی ایف کی طرف سے کہ آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے. تو ایک طرح سے کلیمپ ڈاؤن تو انہوں نے ہوں یہ کیا ہوا ہے. تو اس کی ضرور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ مزید نہ اٹھیں گورنمنٹ کے خلاف اور آواز نہ اٹھا سکیں. یہ اس طرح کی ٹیکٹکس اڈاپٹ کی جاتی ہیں، مجھے لگتا ہے یہ